حدیث نمبر 10، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فائدہ، ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حج اور عمرے کی کثرت فقر کو روکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لگاتار حج اور عمرے برے خاتمے سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور فقر کو بھی روکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرو غنی بنو گے، سفر کرو صحت یاب ہوگے، یعنی تبدیل آب و ہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لگاتار حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ حدیث نمبر 11، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ فائدہ، ایک اور حدیث میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا جہاد جس میں قتال نہیں اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں ضعیف بھی ہوں، کم ہمت بھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، یعنی زخم ذرا بھی نہیں آتا، وہ حج ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب اعمال سے افضل ہے، ہم عورتیں جہاد نہ کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے اور ضعیف لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد حج ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بچے اور بوڑھے اور ضعیف آدمیوں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اس قسم کے بہت سے ارشادات احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور ان سب کے علاوہ ایک ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر عورتوں سے ارشاد فرمایا یہ حج ہے جس کو تم کر رہی ہو، اس کے بعد اپنے گھر کی بوریوں پر رہنا۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے امہات المؤمنین میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کوئی حج اس کے بعد نہیں کیا، اور یہ فرمایا کرتی تھی کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ ارشاد سنا پھر کیسے سفر کے لیے نکلیں، لیکن اور باقی ازواج مطہرات پہلی احادیث کی بنا پر حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جاتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ارشاد اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں۔ اصل یہ کہ عورتوں کا مسئلہ بڑا نازک ہے، ان کا سفر بڑی شرائط کو چاہتا ہے، اس لیے جہاں تک حج اور عمرہ اور اس کی فضیلت کا تعلق ہے عورتوں کے لیے وہ بہترین جہاد اور بہترین عبادت ہے، لیکن چونکہ اس میں کچھ شرائط اور پابندیاں ہیں جن کا حاصل ہونا اکثر دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاطاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اور پابندی احتیاط کی اور محرم کی وجود کی ہے۔ بہت سی احادیث میں یہ ارشاد ہے کہ عورت کے لیے سفر ناجائز ہے اس وقت تک جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ ایک حدیث میں کہ کوئی مرد ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا مکان میں نہ رہے، اور کوئی عورت ہرگز بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس فکر میں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ جس جگہ تنہا اجنبی مرد اور عورت ہوں گے تیسرا شخص وہاں شیطان ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بہت بچو۔ کسی نے عرض کیا حضور کیا دیور ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیور تو موت ہے۔ موت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہلاکت کے اسباب بوجہ ہر وقت کی قرب کے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی وعیدیں احادیث میں وارد ہیں، اور سفر میں بسا اوقات اجنبی مردوں کے ساتھ تنہا مکان میں رہ جانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور بغیر محرم کے تو سفر جائز ہی نہیں، چاہے تنہا رہنے کی نوبت آئے یا نہ آئے۔ بس اس صورت میں نیکی برباد گناہ لازم کا قصہ ہو جاتا ہے۔